الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعائے سرکار علیہ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد وعلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قیمتی ترین چیز جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے اور جس وجہ سے وہ انسان کہلایا وہ انسان کا برین ہے۔ تبھی فرمایا کہ عظیم ترین چیز کو
عظیم ترین رب کی دربار میں جھکا دوں. ظلم کبیر، کفر عظیم تب ہوتا ہے جب بندہ اپنی پیشانی کسی ایرے غیرے کے سامنے جھکا دیتا ہے. ہر گناہ قابل معافی ہے، لیکن اس پیشانی کو رب کے علاوہ کسی کے در پہ جھکانا یہ گناہ اور ظلم عظیم ہے. اور عرض کیا کہ انسان جو کچھ بھی ہے وہ وہی ہے جو اس کے ذہن میں ہے. اب مجمع میں مختلف لوگ بیٹھے ہیں اور سب کی ڈریسنگ الگ الگ ہے. کوئی داڑھی رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا، کوئی فرینچ کٹ ہے، اور آج کل خنجر والی بھی داڑھی چل رہی ہے. ہاں، تو مختلف آپ لوگوں کے آپشنز دیکھیں گے. کسی نے شلوار قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی نے جینز پہنی ہوئی ہے، کسی نے اسی جینز کو پھاڑا بھی ہوا ہے. تو یہ انسان جو کچھ اپنے ساتھ کر رہا ہے، کبھی اس نے سوچا میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ اگر میں نے داڑھی رکھی تو کیوں رکھی؟ اگر میں نے کاٹی تو کیوں کاٹی؟ ہم افریقہ گئے اور وہاں کے ایک مومن ڈاکٹر صاحب تھے، ملنے آئے. میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں؟ کہا قبلہ آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں. تو کہا کہ مولانا یہاں لوگ داڑھی نہیں رکھتے، اور میں نے الحمدللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو میں نے بڑی کوشش کی میں ان کی داڑھی ڈھونڈوں. تو میں نے کہا مجھے آپ کی داڑھی نظر تو نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ تو انہوں نے اپنا چہرہ اوپر کیا، ٹھیڑی کے نیچے ایک لائن رکھی ہوئی تھی. تو یہ لوگوں کی ایکٹیویٹیز ایسی کیوں ہیں کہ کوئی جینز پہن رہا ہے، کوئی کپڑے پہن رہا ہے، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح. پھر عزاداروں میں بھی چلے جاؤ تو الگ الگ رنگ ملیں گے، ڈھنگ ملیں گے. ہاں، کوئی بالیوں والا عزادار، ہاں، کوئی کڑوں والا عزادار، مختلف لوگ ملیں گے. میں غلط اور صحیح کی اس وقت بات نہیں کر رہا. سوال یہ ہے کہ یہ جو کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس نے بالی پہنی ہے تو کیوں پہنی؟ اگر کسی نے 15 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں تو کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ اگر اس نے جینز پہنی ہے تو کیوں پہنی ہے؟ تبھی فرمایا تمہاری قیمت یہ دماغ ہے، یہ برین ہے. کیونکہ جیسا مٹیریل تو یہاں پہ ڈالتا ہے ویسا سنگھار تو اپنی باڈی پہ کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد. ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی وجہ سے ہیں، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہیں. میں شیعہ ہوں اپنی وجہ سے، میں سنی ہوں اپنی وجہ سے، میں وہابی ہوں اپنی وجہ سے. تو یہ وہ مین پوائنٹ تھا جس کی طرف اہل بیت انسان کو روشناس کرنا چاہ رہے تھے کہ تمہاری قیمت یہ تمہارا برین ہے. اب ذرا سوچ، تو اس برین میں جو انفارمیشن ڈال رہا ہے کس سے لے رہا ہے؟ جس بک کو پڑھ رہا ہے اس کا رائٹر کون ہے؟ جس مووی کو دیکھ رہا ہے اس کا پروڈیوسر کون ہے؟ جس ڈرامے کو دیکھ رہا ہے اس کا ڈائریکٹر کون ہے؟ جب تک ان چیزوں کو تو نہیں سمجھے گا تب تک تمہارے ذہن میں وہ خالص معلومات نہیں جائے گی. اور اگر ذہن خالص نہیں ہوگا تو بندہ خالص کیسے بنے گا؟ تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا کہ تو سمجھ تو صحیح تمہاری باڈی ریئیکٹ کیسے کرتی ہے، تو اپنے ایکشنز کو سمجھ تو صحیح، تجھے کن باتوں پہ خوشی ملتی ہے، تجھے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے، کس سین کو دیکھ کر تیرے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، کس کو دیکھ کر تو غمگین ہو جاتا ہے. تو تو وہی ہے جو تم نے اپنے ذہن میں ڈالا ہے. اس کی قدر و قیمت کو جان. تبھی فرمایا اے انسان تجھے اجازت نہیں تو ہر آواز اپنے کانوں میں ڈالے، تجھے اجازت نہیں تو ہر تصویر ہر فوٹو کو اس میموری میں سیو کرے،
تجھے اجازت نہیں تو ہر مٹیریل کو اپنے ذہن میں ڈالے، کیونکہ جو جو تو ڈالتا جاتا ہے وہ تمہارے وجود میں اثر رکھتا جاتا ہے۔ اب میں نے تجھے سلیکشن کرنے کے لیے ایک طاقت سے نوازا، جس طاقت کی وجہ سے تو انسان ہے۔ یہ دماغ، یہ کھوپڑی تو حیوان کے پاس بھی ہے، وہ بھی مناظر کو دیکھتا ہے، سینریز کو دیکھتا ہے، کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کی خوشبو کو جانتا ہے، اس کے اندر بھی وفا ہے، اس کے اندر بھی عشق ہے، عشق کے اندر بھی محبت ہے، لیکن ایک طاقت میں نے اسے نہیں دی جو میں نے تجھے دی ہے، جس کا نام ہے وجود عقل، کہ جسے کہا گیا کہ ایک نبی وہ ہے جو ایکسٹرنل ہے، ایک نبی وہ ہے جو انٹرنل ہے۔ ایکسٹرنل نبی تجھے قرآن دیتا ہے، حدیث دیتا ہے، انٹرنل نبی تجھے عمل کرنے پر مجبور کرواتا ہے۔ کہ جوان جب تو کسی پر ظلم کرتا، اب ظلم کرنے والا شیعہ ہو، سنی ہو، مسیحی ہو، ہندو ہو، فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تو کسی کا حق کھاتا ہے، جب تو کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے تو غلط کر رہا ہے، یہ تیرے اندر والے نبی کی آواز ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اس نبی کا تجھے خیال کرنا ہے کہ کہیں اس نبی پر دوسری طاقتیں غالب نہ آ جائیں۔ ہاں، تو اسد اللہ الغالب کا ماننے والا ہے، تیرے اوپر غالب علی کی ولایت ہونی چاہیے۔ ہاں، کہ میں نے کہا نا ولایت کا مطلب یہی عقل ہے۔ اہل بیت تجھے عقل دے رہے ہیں۔ تو میں نے ایک سمپل سی بات کی، اگر کسی جوان کو فار ایگزامپل اگر کسی ڈاکٹر سے انسپائر ہے تو کہتا ہے مجھے بالکل اس ڈاکٹر کی طرح بننا ہے، مجھے اس لیڈر کی طرح بننا ہے، مجھے اس مولانا کی طرح بننا ہے، ہاں مجھے خمینی بننا ہے، مجھے فلاں جو بھی ہو، مجھے فلاں ایکٹر کی طرح بننا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسے فالو کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں بولتا بھی اس کی طرح ہے، ہاں چلتا بھی اس کی طرح ہے۔ مطلب تم جس کو جتنا دیکھتے ہو اس کا رنگ تیرے وجود میں آتا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آج تیرے وجود میں رنگ علی نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب تو علی کو نہیں دیکھ رہا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اور یہ میرا جملہ نہیں، قرآن کا جملہ ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، صبغۃ اللہ، کون ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، ہاں جس کو دیکھ کر تجھے کوئی یاد آئے۔ ہاں تو کبھی کہتے ہو نا، مجھے اکثر کہتے ہیں مولانا آپ میں آپ کے چچا کا رنگ نظر آتا ہے۔ تو میں بچپن سے بڑے ہوئے ہیں تو رنگ تھوڑا بہت ہم نے پکڑ لیا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ظاہر کا رنگ پکڑنا، ایک ہوتا ہے باطن کا رنگ پکڑنا۔ ہاں یہ رنگ کیسے پکڑا جاتا ہے؟ اس کی ہم ایسے مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ لکڑی کا اپنا رنگ ہے اور اگر اس لکڑی کو آگ میں ڈال دو، لوہے کو آگ میں ڈال دو، تو جتنا وہ اس میں پکتا رہتا ہے پھر اس کا رنگ پکڑتا رہتا ہے۔ تو جب تک آگ کی گرمی لوہے پر رہے گی لوہے کا رنگ لال رہے گا، جب لوہا اس سے جدا ہو جائے گا تو اس میں اپنا رنگ آ جائے گا۔ تو جب تک تو علی کے ساتھ رہے گا، تو اے مسلمان تجھے بھی تاریخ اسلام میں یہ دیکھنا ہے یہاں نبی کا انتقال ہوا، کون نبی کے ساتھ رہا اور کون سقیفہ میں بھٹکتا رہا۔ ہاں یہ جو ساتھ ہے نا کہ آپ اس کردار کے ساتھ رہو، اس سے جدا نہ ہو جاؤ، آپ کا رنگ وہی رہے جو رسالت کا رنگ ہے، آپ کا رنگ وہی رہے جو ولایت کا رنگ ہے۔ جب اس رنگ میں رنگ جاتے ہو، اب میں رنگ میں رنگوں تو کیسے رنگوں؟ تو امام رضا کا ایک فرمان ہے، بولا فرماتے ہم اور ہمارے شیعہ کس طرح ہیں؟ فرمایا ہم ہیں بے منزلت بدن، جملوں پہ غور کیجئے، امام کے جملے ہیں، ہم ہیں بدن، ہمارے شیعہ ہیں اس کا سایہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یا علی
فرمایا ہم ہیں بدن اور ہمارے شیعہ ہیں اس کا سایہ. اہل بیت جب کوئی مثال دیتے ہیں تو مثال پر بھی غور کیا کرو. کہا شیعہ سایہ ہے، امام بدن ہے. آپ نے غور کیا ہوگا جب بدن چلتا ہے تو سایہ چلتا ہے. سائے کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا. اگر بدن کھڑا رہے سایہ بیٹھا رہے آپ کہو گے یہ میرا ہے ہی نہیں. فرمایا ہم بدن ہیں یہ سایہ ہے. بدن کھڑا ہے تو سایہ کھڑا ہے، بدن جھکا ہے تو سایہ جھکا ہے. اسی لیے قرآتی کا بہت بہترین جملہ جو میں ہر مجلس میں کہتا ہوں، فرمایا کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کرنا بڑا آسان ہے، ہر آدمی ابھی نعرہ لگانا چاہے تو یا علی کر لیجئے، لیکن علی جیسا ضبط، علی جیسا رنگ، علی جیسی حیات، علی جیسی زندگی. تبھی پچھلے سال میں نے پورا عشرہ زیارت عاشوراء پہ پڑھا. فرمایا سب سے بڑی دعائیں اگر کسی زیارت میں موجود ہیں وہ زیارت عاشوراء میں ہیں، جہاں پہ یہ دعا کرتے ہو کہ معکم فی الدنیا والآخرہ، اے خدا مجھے معیت اہل بیت عطا کر، صرف دنیا میں نہیں مجھے دنیا میں بھی علی کا ساتھ عطا کر، آخرت میں بھی علی کا ساتھ عطا کر. تو یہ ساتھ کیسے ملے گا؟ جب اس کے ساتھ چلو گے. اور یہ ہم کیسے چلیں گے؟ تو میں نے کہا کہ اگر کسی ڈاکٹر کو فالو کرنا ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ اس ڈاکٹر سے پوچھو گے آپ ڈاکٹر کیسے بنے، کہے گا میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھا، فلاں ٹیچر تھا، یہ سلیبس تھا، یہ بکس تھی. آپ بھی پڑھ لو، ایگزام دو، آپ ڈاکٹر بن جاؤ گے. آپ یونیورسٹی میں انٹری لو گے، آپ وہاں پہ ایگزام دو گے، آپ پاس ہو جاؤ گے، انہی بکس کو پڑھو گے، 5-6 سال 60 سال کے بعد آپ بھی ایک ڈاکٹر بن جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر مجھے اس ڈاکٹر کی طرح بننا ہے تو جو انفارمیشن اس کے ذہن میں ہے وہ مجھے اپنے ذہن میں ڈالنی پڑے گی. تو اگر مجھے سلمان بننا ہے تو جس یونیورسٹی میں سلمان پڑھا ہے مجھے پڑھنا پڑے گا. مجھے دیکھنا پڑے گا سلمان کے ذہن میں کیا تھا. جو معلومات آپ ڈالتے ہو ویسی ایکٹیویٹیز آپ کی ہوتی ہیں. جس کو آپ رول ماڈل بناتے ہو اسی جیسے کپڑے آپ پہنتے ہو. تو میں نے اکثر کہا تھا کہ جوان سے اگر پوچھا جائے نا کہ تم نے یہ کپڑے کیوں پہنے ہیں تو جواب یہ نہیں آنا چاہیے مولانا فیشن ہے. فیشن نہ سنت ہے، فیشن ایک کلچر ہے. اس کلچر کو کریٹ کس نے کیا؟ اسلام نے، اسلامی تہذیب نے، اسلامک سویلائزیشن نے نہیں. آپ اس بھول میں ہیں کہ تم بیٹھے ہوئے ہو اور شیطان خاموش بیٹھا ہوا ہے. نہیں، دن بدن شیطان تمہاری زندگی میں گولز بناتا ہے، تمہیں اہداف دیتا ہے، ہدف دیتا ہے کس چیز کو فالو کرو. فار ایگزامپل کوئی جوان یوٹیوب پہ کوئی چینل بنائے تو یوٹیوب آپ کو ایک گول دیتا ہے. دنیا کی کوئی بھی سویلائزیشن وداؤٹ گول نہیں چلتی. یونیورسٹی جاتے ہو یہ گول فٹ بال والا نہیں ہے. فٹ بال آپ کھیلتے ہو تو آپ کو گول کرنا پڑتا ہے. گول کا مطلب کیا؟ ایک چیز رکھی جاتی ہے اور 11 کھلاڑیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بال کہاں ڈالی جائے، اس چیز کے اندر. تو یہ ان کا گول ہوتا ہے. 2.5 گھنٹہ 90 منٹس کی گیم اسی پہ ہوتی ہے کہ کون اپنی بال کو اس دروازے کے اندر ڈال دیتا ہے. تو خدا بھی تمہیں گول دیتا ہے. وہ 90 منٹس کی گیم ہے. خدا تجھے کبھی 50 سال دیتا ہے، کبھی 60 سال دیتا ہے کہ تو اس دروازے میں داخل ہونا چاہتا ہے یا کوشش کرتا ہے جو دروازہ در علی ابن ابی طالب ہے. یہ کہوں جو دروازہ جنت ہے، اس در میں تو داخل ہونے کی کوشش. بھائی ایک فٹ بالر 90 منٹس جب ایک گیم کھیلتا ہے تو آپ سے سوال ہے جب وہ گیم کھیلتا ہے کیا ایسے ہی گھر سے اٹھ کے آ کے گیم کھیل دیتا ہے؟ آپ 20 منٹ تو دوڑ کے دکھاؤ، ٹریڈ مل گھر میں لے لو، 7 منٹس آپ ریگولر مجھے دوڑ کے دکھاؤ. اتنا مشکل ہے. میں جسٹ 7 منٹس کی بات کر رہا ہوں. 4 منٹس بھی آپ دوڑ گئے تو آپ کے لیے نام. اس کے لیے اسٹمنا کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جب 90 منٹس کسی فٹ بال کے گراؤنڈ میں آ کر گیم کھیلتا ہے اس سے پہلے اس نے 90 ڈیز محنت کی ہوتی ہے. تب جا کے اس کا اسٹمنا بنتا ہے، تب جا کے وہ دوڑ سکتا ہے، تب جا کے اس باڈی کی تھکن پر کنٹرول کر پاتا ہے. تو انسان تجھے بھی 60 ایئرز اس دنیا میں دوڑنا ہے اور اللہ کے گول کو اچیو کرنا ہے. تو دنیا کی گیموں میں بھی گول ہوتا ہے.
تو سوال یہ ہے تم نے کوئی گول، اب وہ فیک گول ہے، اللہ تجھے ریئل گول دیتا ہے، جس گول سے تجھے سکون ملے گا، جس سے جنت ملے گی، جس سے ابدی زندگی ملے گی، جس سے معیت اہل بیت ملے گی، جس سے دنیا کی آنکھ بند ہوگی تو مرنے کے بعد علی کی زیارت ملے گی. ہاں تب اس گول کے لیے بھی تجھے محنت کرنی ہے. آج ہماری محنت کیا ہے؟ اچھا وہ ڈائٹ بھی کرتے ہیں، ڈیلی پتہ نہیں 6 کلومیٹر دوڑتے بھی ہیں، اور ہماری محنت کیا ہے؟ گھنٹہ مجلس سنتے ہیں، اس کے بعد نیاز کھاتے ہیں، ہاں تھوڑا ماتم کرتے ہیں. یہ ہماری محنت ہے. اس سے کوئی گول اچیو ہونے والا نہیں، کیونکہ تم گھنٹہ مجلس میں آئے، تھوڑی روح کی تسکین ملی، اس کے بعد کھانا کھایا، تھوڑی پیٹ کی خدمت ہوئی، اس کے بعد تھوڑا ماتم کیا تو جو غصہ تھا، جو غم تھا، وہ تمہارا باہر نکلا، پھر تم گھر میں چلے گئے. نہیں، اس کے لیے بھی اسلام تجھے کہتا ہے کہ مستطعتم، خدا کہتا ہے جتنا کر سکتے ہو کرو. کس چیز کو کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی کو اختیار کرو. یہ تقوی کیسے اختیار ہوتی ہے؟ فرمایا یہی برین جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اس میں ایک طاقت تمہیں عطا کی ہے جس کا نام ہے عقل. اس عقل کو مضبوط کرو تو تم اپنے وجود کی حکومت پر حاکم رہو گے، اور جب تو اس پہ حکومت کرنے لگو گے پھر خدا تجھے جنت میں اپنی جنت پہ حکومت کرنے کی اجازت دے گا. ہاں اللہم صلی علی محمد. تو عقل کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا، عقل نام ہے لغت میں گرہ لگانے کا، کسی چیز کو باندھنے کا. اور جس کو بالکل سمپل کر کے آپ کو سمجھاؤں، عقل بریک کا نام ہے. جب آپ بریک لگاؤ، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لو. عربی کا ایک جملہ ہے اہم اور مہم، امپورٹنٹ ان موسٹ امپورٹنٹ کے فرق کو جان سکو کہ اس وقت میرے لیے اہم اور مہم کا فرق. کہ فرمایا کربلا میں جس نے مہم کو اہم سے تشخیص دی وہ حسین کے ساتھ تھا، لیکن کربلا میں کیسا بھی تھا، شب عاشور امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن صبح عاشور آقا حسین کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ مولا میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کو کھانا دے کے واپس آتا ہوں. بچوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری کیا تھا؟ یہ سوچ میں نہیں آیا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین کے بچے بھوکے ہیں. یہی اہم اور مہم کا فیصلہ، امپورٹنٹ ان موسٹ امپورٹنٹ میری زندگی میں کیا ہے. اس وقت امپورٹنٹ مجلس سننا ہے یا کل میرے ایگزام ہے، ایگزام کی تیاری ہے؟ دو چیزیں ہیں نا. اس وقت امپورٹنٹ حسین کی مجلس میں بیٹھنا ہے یا مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے مجھے نماز پڑھنی ہے. انہی چیزوں میں ہم اٹک جاتے ہیں، فیصلہ نہیں لے پاتے، اور عام سا مومن آپس میں لڑتا پڑتا ہے، حسین کی مجلس افضل ہے، وہ کہتا ہے نماز افضل ہے. یہ بھی اہم ہے، وہ بھی مہم ہے، لیکن اگر عقل ہو تو صحیح فیصلہ لے سکتا ہے کہ مستحب کام کرنا ہے یا واجب کام کرنا ہے. انہی چیزوں میں تجھے شیطان لگا. تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اے انسان اگر اپنے وجود کو پہچان لو گے تمہارے ڈیسیجنز بھی رائٹ ڈیسیجن ہوں گے، اور ایک ایسے ڈیسیجن ہوں گے تو اپنی زندگی کے ہر قدم اٹھانے پر شرمندہ نہیں ہوگا، پشیمان نہیں ہوگا. سیدہ زینب نے جتنے قدم اٹھائے، جب پوچھا جاتا تھا جواب یہ آتا تھا رضن برضا. زینب کو افسوس نہیں ہے کربلا آنے پر، کیونکہ زینب نے رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ تم کیسا ڈیسیجن لیتے ہو، اور یہ ڈیسیجن لینے کا پاور تب آتا ہے جب تمہاری عقل مضبوط ہو جائے. اور کہا کہ عقل کیسے مضبوط ہوگی؟ جب عقل کو صحیح و سالم غذا دو گے، کھانا دو گے. عقل کا کھانا علم ہے. تبھی میں نے فرمایا، معصوم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. اے جوان، اے بزرگ، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. کل میں نے اشارہ کیا اس گہوارے سے مراد ماں کی گود ہے. جب گودیں پاک ہوتی ہیں تو نسل عباس جیسی پیدا ہوتی ہیں. یہ علم حاصل کرو. کہاں سے؟ گہوارے سے لے کر قبر تک. کہاں سے علم لوں؟ ایک ایسا علم جس میں خطا کا امکان نہ ہو، ایک ایسا علم جس میں ذرہ برابر غلطی کی گنجائش نہ ہو. فرمایا وہ علم کہاں سے ملے گا؟ فرمایا وہ رسالت کے دروازے سے علم ملے گا. اور نبی اگر دنیا سے جا رہا ہے، اے مسلمان تو کس سے علم لے گا؟ اگر علم صحابہ سے لے گا، صحابہ میں اختلاف ہے. اگر بنائے ہوئے اماموں سے لے گا، ان میں اختلاف ہے. لیکن اگر تجھے علم لینا ہے تو نبی تجھے علم کی کامیابی اور کنجی دے کر گئے. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں شہر علم ہوں، اور اگر اس کا کوئی دروازہ ہے تو وہ وجود علی ابن ابی طالب ہے.
یہ وہ در ہے جہاں سے تجھے علم ملے گا. اور میں یہ لطیفہ بھی ہے لیکن حقیقت بھی ہے کہ اگر کوئی قوم جاہل ہو، جہالت سب سے بڑی بیماری ہے. اچھا جہالت کرتی کیا ہے؟ معصومین نے جہالت کو ظلمت کہا، علم کو روشنی کہا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، ان کو جہالتوں سے نکالے گا. نور مطلب عقل علم کی محفل کے اندر لائے گا. تو ایک آسان سا آپ سب سے سوال کروں. ایران کا ایک بادشاہ ہے نادر شاہ. اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ نادر شاہ کی قبر کہاں ہے تو شاید کسی کو پتا ہو. اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا. نہیں پتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اس مسئلے کی ظلمت ہے، اندھیرا ہے. اندھیرا مطلب کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اب کمال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا نہیں اور میں ممبر پہ یہ آ کر کہوں فار ایگزامپل نادر شاہ کی قبر جو ہے وہ پیرس میں ہے، یا یہ کہوں شیراز میں ہے، یا یہ کہوں اصفہان میں، تو آپ کہو گے صحیح مولانا بول رہے ہیں تو رائٹ بول رہے ہوں گے. تو جب آپ کو علم نہیں ہو تو میں آپ کے ذہن میں رانگ معلومات ڈال سکتا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بس آپ کو نہیں پتا سفر میں نماز قصر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ نے کہا مولانا سفر میں نماز کیسی پڑھوں؟ مجھے پتا نہیں، میں نے غلط مسئلہ آپ کو بتا دیا. مسلمانوں کو پتا نہیں تھا کہ نماز رسول نے کیسی پڑھی تھی. اس مسئلے سے میرا ذہن بالکل وائٹ تھا، کوئی انفارمیشن مجھے نہیں ہے. تو یہ کس سے پوچھتا ہے؟ مفتی سے پوچھتا ہے. اب مفتی کی انفارمیشن رائٹ یا رانگ ہے مجھے نہیں پتا. اب جو کہے گا میں کروں گا. اب قیامت کے دن رسول کے تم نے مثلا ہاتھ باندھ کے پڑھی، ہاتھ کھول کے پڑھی، میں نے تو ایسے پڑھی نہیں تھی. تو آپ یہ کہو گے یا رسول اللہ فلاں مفتی نے کہا. تو رسول یہ نہیں کہیں گے تم نے مفتی کی سنی کیوں، کہیں گے تم نے تحقیق کی تھی، وہ رائٹ تھا یا رانگ تھا. یہ جنگ ہے امام حق تھا یا امام باطل تھا. تو اگر آپ کو نہیں پتا نادر شاہ کی قبر کہاں ہے، میں نے آپ کو ایسے ہی بول دیا، مجھے بھی نہیں پتا، میں نے آپ کو ایسے ہی بول دیا اس کی قبر فار ایگزامپل جو اصفہان میں. آپ مان لو گے؟ امام بارگاہ سے باہر نکلو، کل پرسوں ترسوں جو بھی آپ سے کوئی پوچھے گا کہ بھائی نادر شاہ کی قبر پتا ہے کہاں؟ آپ کو ہاں بھائی اصفہان میں. آپ کو کیسے پتا؟ آپ گئے ہو؟ نہیں گیا. کس سے پوچھا؟ کہ کوئی تھا جاننے والا، اس نے مجھے بتا دیا. لیکن ایک مرتبہ آپ سب کو پتا ہے کہ مولا علی کی قبر کہاں ہے؟ نجف. میں اس ممبر پر بیٹھ کر قسم کھاؤں کہ علی کی قبر مدینے میں، مانو گے؟ یہ نور ہے. یہ تمہیں ظلمت سے بچا رہا ہے. مولوی ہو سید ہو ممبر پر قسم بھی کھائے نہیں مانو گے، کیونکہ علم ہوگا تو گمراہ کرنے والا کبھی گمراہ نہیں کر سکتا. تو یہ وہ نور ہے جہاں خدا تجھے لانا چاہتا ہے. جب نور آئے گا نا پھر دنیا کا کوئی بندہ تمہیں گمراہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ تیرے وجود میں نور ہے. روشنی ہے، روشنی ہے تو وہ تجھے اندھیرے میں کیسے لے جائے گا. تو یہ واقعہ اچھا بھی ہے. فرمایا ایک مولانا کسی گاؤں میں گئے، گاؤں والوں سے پوچھا بھائی نماز شماز آتی ہے؟ کہ ہماری نماز بھی علی علی، ہمارا تو سب کچھ علی علی ہے. تو کہا بندہ خدا جب نماز کی معافی علی کے لیے نہیں تو علی والے کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر انسان صاحب عقل ہو، ایک دن مجھے مولا امیر کا یہ بتاؤ کہ جس میں مولا نے نماز نہ پڑھی ہو، جو امیر المومنین ہے اس پر بھی نماز واجب ہے. تجھ سے نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ مجھے یہ لوگوں کی عقلیں مجھے سمجھ نہیں آتی. لوگوں کو سمجھایا، لوگوں نے مان لیا.
کہ ٹھیک ہے مولانا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا آپ لوگوں کو وضو آتا ہے؟ کہا نہیں وضو کیا ہوتا ہے؟ اب کہتے ہیں مولانا کہ گاؤں میں 300-400 لوگ تھے، اب ایک ایک کو سکھاتا تو دن کی ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. تو ان کو کہا تمہارے گاؤں میں کوئی نہر ہے؟ وہاں آؤ میں تجھے سکھاؤں. کہاں مولانا؟ گاؤں میں سامنے ایک نہر ہے. مولانا نہر کے کنارے لے گئے اور انہوں نے وضو کی ترتیب سکھا دی کہ کلی کرو، کلی کی، ناک میں پانی ڈالو، پانی ڈالا، چہرہ دو یا دایاں بایاں بازو، سر کا مسح کیا. اب مولانا پاؤں کا مسح کرنا چاہتے تھے. اب کیونکہ نہر کے کنارے پانی اٹھایا تو زمین گیلی ہو گئی. بیچارہ مولوی صاحب جیسے پاؤں کا مسح کرنا چاہتا تھا تو مولوی کا پاؤں پھسلا سیدھا نہر کے اندر. قوم تھی جاہل، قوم کو پتا نہیں تھا مسح کیا ہوتا ہے. وہ تو مولوی کو فالو کر رہے تھے نا. وہ تو مولوی صاحب کو فالو کر رہے تھے اور مولوی پانی میں جیسے کہ ان سب نے سمجھا یہ بھی وضو کا حصہ ہے. تو ساری قوم پانی کا، جب جاہل قوم کا مولوی پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. تو اب سمجھ میں آیا مدینے میں ہوا کیا تھا. جب جہالت میں بھرے مسلمانوں کے رہبر پھسلے تو پورا مدینہ پھسل گیا. ایسے واقع کربلا نہیں ہوا. لیڈرز پھسلے تھے، قبیلوں اور عشیروں کے رؤساء پھسلے تھے. مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں آج پاکستان کا معاشرہ اور پاکستان کا مسلم اس عرب کے معاشرے کو نہیں سمجھ پاتا. بھیا ایک ایم پی ایم این اے بنتا ہے، قوم کا وڈیرا اور قوم کا ریس بول دیتا ہے نا فلاں کو ووٹ دو، پورا گاؤں پھسلتا ہے کہ نہیں پھسلتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ فلانا قوم کا رئیسانی قبیلہ، پتہ نہیں فلاں قبیلہ، سارے لوگ اس وہی طرف جاتے ہیں. وہ کوئی عقل اور شعور سے نہیں سوچتا میں جسے ووٹ دے رہا ہوں وہ قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ اسے دنیا کی اسمبلیوں میں بھیج دیتے. تو اگر مسلمانوں نے ان کو نبی کے ممبر پہ بھیج دیا تو مجھے تعجب کیوں ہو؟ وہ اپنے قبیلوں کو فالو کر رہے تھے، میں کیوں کسی قبیلے کو فالو کروں؟ خدا نے مجھے عقل دی ہے، میں تابع عقل ہوں. اور عقل کہتی ہے اگر علم لینا ہے تو کسی عالم سے لو، اگر طہارت لینی ہے تو کسی ایسے سے لو جس کے لیے آئے انما یرید اللہ اتری ہو. اگر صدیقوں میں اور صدیقاؤں میں اگر کسی کو سچا ماننا ہے تو اسے مانو جس کے لیے آئے مباہلہ گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے. میرے لیے معیار ایک وہ عقل ہے جو خدا نے دی ہے، دوسری وہ عقل ہے جس کا نام علم وحی پروردگار عالم ہے جو قرآن ہے. تو انسان اس کی قدر و قیمت کو جان جو انفارمیشن ڈال رہے ہو. اور سب سے بڑا ظلم جو مسلمانوں نے خود پر بھی کیا اور اپنے بچوں اور نسلوں پر بھی کیا، وہ ظلم یہ تھا کہ اگر میں مجلس پڑھوں اور میری مجلس آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کس سے پوچھو گے؟ مجھ سے پوچھو گے نا. مولانا آپ نے یہ جملہ کہا، اس کا مطلب کیا تھا؟ تو میں کہوں گا میرا مطلب یہ تھا. لیکن اگر آپ یہ نہ کرو، میری مجلس مجمع سے پوچھو، مسجد کے مولوی سے پوچھو، تو 10 باتیں نکل آئیں گی، 10 فرقے نکل آئیں گے. یہ 72 فرقے اس لیے نکلے کیونکہ لوگوں نے الگ الگ لوگوں سے باتیں پوچھی. بھائی بات میں نے کہی ہے تو مجھ سے پوچھو. سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ کہا نبی نے تھا من کنت مولا، رسول نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب لوگ مولا کا مفہوم نبی سے نہیں پوچھ رہے، مفتی سے پوچھ رہے ہیں. اس کی زندہ مثال یہ، تمہارا ایک مولوی بولتا ہے علی کو مولا بولو، دوسرا بولتا ہے نہیں
یہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا. ہاں بیچارے مولانا طارق جمیل منظر سے غائب ہو گئے. ہاں تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں مولانا کی پابندی ہے. کسی تبلیغی جماعت میں مولانا طارق جمیل نہیں جا سکتے. تو ایک طارق جمیل اگر علی کو مولا کہ تجھے وہ پسند نہیں تو شیعہ کیسے پسند ہوں گے؟ تو یہ وہ تعصب ہے جو امام المتعصبین دا شیطان اپنا عالم، یعنی تم جب تک وہ کہو جو ہمیں پسند ہے تو ہم مانیں گے، لیکن اگر تم نے کوئی ایسی بات کی نا جو میرے مزاج کے اگینسٹ ہے، اچھا کہ ہمارے اندر بھی مزاج ہے، ہمارے اندر بھی مزاج ہے کہ مولانا ایک ایسی تقریر کرے ہم نے آج تک سنی نہیں. ہاں صدیوں سے. اچھا یہ بھی سائیکولوجسٹ نے یہ ثابت کیا کہ جس چیز کو آپ زیادہ سنتے ہو نا اس کا نشہ ہو جاتا ہے آپ کو، اس کے ہارمونز آپ کے باڈی میں بنتے ہیں. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جو لوگ انٹیلیجنس ایجنسیز میں کام کرتے لوگوں کو ٹارچر کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا آپ ایک قسم کا ٹارچر نہ کرو. مثلا ڈیلی بیسس پہ آپ ایک آدمی کو صرف مارتے جا رہے ہو، پاؤں میں مار رہے ہو. کہا آفٹر 40 ڈیز 50 ڈیز یہ مارنا اس کی باڈی میں کچھ سیلز بنتے ہیں، ہارمونز بنتے ہیں، اس کے لیے نشہ بن جائے گا. اب جب تک مارو گے نہیں اسے مزہ نہیں آئے گا. تو کہا ٹارچرز کو بدلتے رہو، ڈفرنٹ ٹارچرز ہو تاکہ اس کو تکلیف ملے. بالکل اسی طرح جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں، اگر میں اب اس میں قباحت نہیں ہے، اگر میں ذکر علی سن رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میرے ہارمونز ایسے بن جائیں، یہ ذکر میری عادت بن جائے. ہو سکتا ہے میں ڈیلی بیسس پہ نماز پڑھوں، یہ نماز پڑھنا میرے ایسے ہارمونز ڈیولپ ہو جائیں، یہ میری عادت بن جائے. تبھی فرمایا ہماری عبادت عادت سمجھ کے نہیں، قربت کی نیت سمجھ کے کیا کرو. ہاں اور یہ ٹاپک آج کا نہیں ہے لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو علی علی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ عادت. مزہ آتا ہے کیونکہ ان کے ہارمونز ایسے ڈیولپ ہو چکے ہیں. اتنا سنا بچپن سے سنا، اب یہ اس کی ہیبٹ یعنی نشہ ہی ہو گیا. یہ ایک نشے کی حالت اس کی باڈی میں اس کے ہارمونز نے کریٹ کر دی ہے. تبھی جب کسی انڈیا کے گانے میں علی کا ذکر ہو تو کہتے ہیں مولانا مزہ آتا ہے. یہ کہ نہیں ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا کیا گانا آیا ہے. گانا اچھا مولا کا ذکر ہے. اس سے وہ گانا بھی اچھا لگتا ہے جس میں علی ہو. بہت عجیب بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ نشائی ہو چکا ہے. فرمایا یہی تو نفاق کی نشانی ہے، یہی تو شیطان کا کام ہے. وہ حق کو باطل کو ملاتا ہے، مکس کرتا ہے. تبھی معصوم نے فرمایا، علماء ایک مثال دیتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی آب زمزم میں ایک شراب کا قطرہ ملا ہے. یہ تو آب زمزم پر خالص نہیں ہے. کوئی تربت حسین میں کوئی نجس پانی ملا ہے. یہ تو تربت حسین لیکن تم نے گندے پانی سے نجس کر دیا. ہے تو علی کا نام، لیکن تجھے علی کا نام بھی وہاں سننا ہے جہاں علی کو پسند ہے، تجھے نہیں. ہاں کبھی کبھی ہم نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ہم نے دیکھے جو بھنگ پی کر بھی علی علی کر رہے ہیں. یہ تو مجھے سننے میں آتا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ نشہ کر کے لوگ ماتم کر رہے ہیں. 4 hours 5 hours انسان کی باڈی میں کتنی طاقت ہے. میں نے کہا کتنا اسٹیمنا ہے. کہ مولانا بعض لوگ نشہ کر کے ماتم کرتے ہیں. یہ نام تو علی کا لے رہا ہے لیکن اسے نہیں پتا میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. گویا میں آب زمزم میں نجاست کو ملا رہا ہوں. خدا تجھے خالص کرنا چاہتے تھے. پھر کیا فرق ہے اگر کوئی حسین کا گلا کاٹے اور کہے اللہ اکبر؟ وہ بھی تو اللہ کا نام لے رہا ہے نا، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے جس طرح تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے. لیکن اسی چیز کی طرف اہل بیت نے متوجہ کیا، تو جو کر اپنی پسند کے مطابق نہ کر، اللہ کی پسند کے مطابق کر. تجھے عبادت بھی وہاں کرنی ہے جہاں خدا کو پسند ہو. یہ نشائی شیعہ جتنے گھوم رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ علی کا نام لانا چاہتے ہیں، یہاں بھی علی کا نام وہاں بھی علی کا نام، نشہ ہو چکا ہے. معصوم فرماتے نہیں، تجھے وہاں قدم رکھنا ہے جہاں علی نے قدم رکھا. جو علی سے آگے بڑھ جائے وہ نصیری کہلاتا ہے، جو پیچھے رہ جائے وہ سلمان کہلاتا ہے.
ہاں تجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے مولا کو کیا پسند ہے. تبھی فرمایا کہ عابد بن، عابد بن، عبادت گزار بن. یہ نہیں کہ مجھے کہاں مزہ آ رہا ہے، یہ دیکھو تیرا رب کہاں پہ راضی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. وعجل فرجہم. تو یہ تبھی ہے کہ انسان اپنی ایکٹیویٹیز پہ غور کرے. مرکز محور پروردگار عالم ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آقا حسین کو مزہ آ رہا تھا جب سکینہ کو پیاسا دیکھ رہے تھے؟ لیکن یہ دیکھ کر حسین راضی تھے کہ میرا رب راضی ہے. بس حسین کی زندگی کا گول توحید، دین کو بچانا. ہماری زندگیوں کا گول یہی ہے کہ اس کائنات پہ نظام الہی، حکومت الہی کو نافذ کرنا. کائنات کا بندہ بندہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرے. پچھلے سال میں نے مجلس میں کہا تھا یہی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی پہ آپ غور کیجئے کہ مسلمان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. تو میں نے کہا آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، اور انگلینڈ میں بیٹھے ایک کرسچن نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، انڈیا میں بیٹھے ایک ہندو نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، چائنا میں بیٹھے ایک بدھسٹ نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. تو اگر میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو میری زندگی میں اور اس کی زندگی میں کوئی ڈفرنس تو ہو. یہ لا الہ الا اللہ مجھے کیا دے رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ بولوں؟ اگر لا الہ الا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں دے رہا اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر علی ولی اللہ مجھے کچھ بھی نہیں دے رہا، یعنی اب وہاں سے آ کر مسلمانوں میں آئے، ایک مسلمان صرف محمد رسول اللہ کہتا ہے، شیعہ علی ولی اللہ کہتا ہے. اس کا محمد رسول اللہ اور میرا علی ولی اللہ کہنا، اس علی ولی اللہ نے میری زندگی میں کون سا ایفیکٹ ڈالا ہے؟ اس لا الہ الا اللہ نے میری زندگی میں کون سی تبدیلی لائی ہے کہ میں اس کافر کو یہ کہوں کہ تم نے نہیں کہا میں نے کہا لہذا میں تم سے بہتر ہوں؟ ایسی کون سی چیز میری زندگی میں ہے کہ میں پروف کروں ہاں میں تم سے بیٹر ہوں، جبکہ میرا کاروبار بھی اسی جیسا، میری رشوت لینا بھی اسی جیسی، میرے کام بھی اسی جیسے، میرا کردار بھی اسی جیسا، میں ہوں ہی اسی جیسا. پھر اس لا الہ الا اللہ میری زندگی میں کیا لایا؟ علماء فرماتے لا الہ الا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو لا الہ، کامیاب ہو جاؤ. اے خدا میں تو کامیاب نہیں ہوا، یہ معاشرہ تو کامیاب نہیں ہوا، یہ مسلمان جو ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں یہ تو کامیاب نہیں ہوئے کہ انہوں نے کہا ہے مانا نہیں ہے. سب کہو لا الہ الا اللہ. اس کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اگر انسان اس فلسفے کو سمجھ لے. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں میں، یہ ممبر میرا ہے، یہ کرسی میری ہے، یہ بچہ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کراچی میرا ہے. جب میں کہتا ہوں نا تو اس چیز کی میرے اندر محبت آتی ہے. جب کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے تو میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ کا گھر صاف ستھرا ہوگا. اچھا قبلہ آپ کا گھر صاف ہے، گلی میری میلی ہے؟ کہ گلی میری نہیں، گھر میرا ہے. یہاں پہ انگریز کو دیکھو کہ انگریز نے ترقی، کیونکہ انگریز اس میں سے نکلا. گھر میرا ہے، میرا ہے تو میں نے صاف کیا. میرا بیٹا ہے نا اس کو اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا، میری بیٹی ہے نا اس کو اچھے کپڑے لے کے دوں گا. اچھا قبلہ وہ آپ کے کونے میں ایک اور آپ کا ہمسایہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، غریب ہے، آپ کی بیٹی اچھے کپڑے پہنتی ہے، میری بیٹی نہیں نا، فلاں کی بیٹی ہے. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے اندر سے یہ میں ختم ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہو لا الہ، سب کہو، قولو، سب کہو. میں کسی ایک کا اللہ نہیں، تم سب کا اللہ ہوں. اے شیعہ تم بھی کہو میرا اللہ، سنی تم بھی کہو میرا اللہ، سب کہو میرا اللہ. جب اللہ میرا ہوا تو یہ ملک کس کا ہوا؟ میرا ہوا یا میرے اللہ کا ہوا؟ جب میں کہتا ہوں تو میں سرحدیں کھینچتا ہوں، جب میں کہتا ہوں تو میں پوائنٹس بناتا ہوں، یہ میرا یہ تیرا. لیکن جب کہتے ہو نا قولوا لا الہ الا اللہ، مطلب سب میرے اللہ کا، میرا کچھ بھی نہیں. بچہ، اولاد، گھر، گلی، سب میرے اللہ کا. اب جب سب اللہ کا ہے اور سب ہمارے اللہ کا ہے تو میری گلی بھی کس کی ہے؟ میرے اللہ کی ہے. میرا گھر بھی کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے. میرا روڈ بھی کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے. جب تیرے اللہ کا ہے تو سب مل کے صاف کرو نا. تو ملک صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
پولوشن ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سب یہی سمجھیں گے یہ ہمارے اللہ کا ہے. جب ہمارے اللہ کا ہے تو صاف کرو، پھر گلی بھی، پھر گھر بھی. پھر وہ بچہ جو کونے میں یتیم پڑا ہوا ہے میرے اللہ کا ہے اور اللہ میرا ہے. جب وہ میرے اللہ کا ہے اور اللہ میرا ہے تو میں اس پہ خرچ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اب سمجھ آیا کہ مولا علی سفرے سے حسن کا لقمہ اٹھا کے یتیم کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح حسن اللہ کا ہے اسی طرح وہ یتیم بچہ بھی اللہ کا ہے. رات کے اندھیروں میں اٹھ کر لی ابن ابی طالب، اتنا درد، اتنا احساس، غریبوں کو کھلا رہے ہیں کیونکہ علی نے لا الہ الا اللہ کے کانسیپٹ کو سمجھا تھا. تبھی جب گھر پہ حملہ ہوتا ہے، مولا ان مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں ظلم کرنے آ رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کی ہدایت علی کی ذمہ داری ہے. اگر یہاں پر علی نے جذبات سے کام لیا تو آج جعفر طیار کی امام بارگاہ میں یہ مومن بیٹھے نہ ہوتے، آج یہ مجلس نہ ہو رہی ہوتی. تو ایک قطرے نے، اہل بیت کے خون کے قطرے نے کائنات میں ہدایت کو پھیلا دیا. ہدف کائنات کو سمجھو، ہدف خلقت کو سمجھو. ہدف یہی ہے، تو اپنے لیے نہیں آیا، تو اپنے رب کے لیے پیدا کیا گیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میرے عزیز، انسان اگر اپنے وجود کو خالص کرنا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ میں تھوڑا بہت نفاق پہ بات کروں گا کہ وہ بہت اہم ٹاپک ہے. یہ نفاق تھا جن لوگوں نے لوگوں کو علی کے سامنے کھڑا کیا. 3-4 مجالس صرف درکار ہیں، میں نے آج تک پڑھی نہیں ہے، حساس موضوع ہے لیکن پڑھوں گا، کہ عالم اسلام کی وہ شخصیتیں جب رسول آئے تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اور جب رسول کا انتقال ہوا جناب عمر کے زمانے میں اتنی دولت ان کو ملی، اتنی دولت کہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ عربی میں ملین کا لفظ نہیں تھا اس زمانے، ملین 10 لاکھ جمع ہو جائیں تو 1 ملین بنتا ہے. زبیر جب دنیا سے جاتے ہیں 20 ملین درہم اس کی ملکیت تھی. کہ کہتے ہیں وہ سونے کے جو سکے یہاں چھوڑ کے گیا تھا، لوگوں نے اس کو توڑ توڑ کے لوگوں کے ہاتھوں میں زخم پڑ گئے تھے. اتنی دولت کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ورثاء میں اس کو تقسیم کیا جائے تو کیسے کیا جائے. عام سے انسان کو عقل ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی، جب پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہو کہ لوگوں نے دولت کہاں سے جمع کی، اور اسی علی کے در پہ جاتے ہو جو ہر میدان میں آگے تھا. علی کے پاس دولت کیوں نہیں ہے؟ نبی کی بیٹی کے پاس دولت کیوں نہیں ہے؟ ان کے نواسوں کے پاس دولت کیوں نہیں ہے؟ 5-6 لوگ ہیں جنہوں نے اتنی دولت جمع کی خلیفہ ثانی کے زمانے میں، جن میں طلحہ شامل ہے، جن میں زبیر شامل ہے، جن میں سعد شامل ہے. اور تاریخ میں جب ان کے بچے دیکھو گے تو ان بچوں کا کردار بھی تمہیں نظر آئے گا. اس قرآن میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں علیین بھی ہو سکتے ہیں، یہاں اسفل السافلین بھی بن سکتے ہیں. تمہیں پرکھنا پڑے گا یہ دولت کہاں سے ملی، یہ مال کہاں سے ملا. پھر یہی دولت اہل بیت کے اگینسٹ استعمال کی گئی، اسی دولت کو استعمال کیا گیا. ایک سمپل سی کرسی ہے جس پہ لاکھوں جھگڑے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ لگ جاتے ہیں. کیسے ممکن ہے رسول جا رہے ہیں اور اتنی بڑی کرسی اس پہ جھگڑے نہ ہوں؟ تو اگر معاشرہ اہل بیت جن کے پاس علم الہی بھی تھا، عصمت بھی تھی، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ ہمارا چیلنج ہے عالم اسلام کو، آپ اہل بیت سے ایک گناہ ڈھونڈ کے دکھاؤ. ایک مرتبہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں معصوم ہوں، صرف دعویٰ کرتا ہوں، لیکن جب پریکٹیکلی دیکھا جائے تو میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے خطائیں گناہ ہوتے ہیں. ایک مرتبہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے معصوم ہیں، پر پریکٹیکلی ان کی زندگی میں کوئی عصمت نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ ہم دعویٰ کرتے ہیں علی اور زہرا معصوم ہیں، پریکٹیکلی بھی معصوم ہیں. دوسرا ہمارا چیلنج، ہم آپ کے اماموں کے استاد دکھا سکتے ہیں، آپ ہمارے 11 اماموں کا کوئی ایک استاد دکھاؤ. یہ معجزہ ہے اہل بیت. آپ چھٹے امام کا استاد دکھاؤ، 5ویں امام کا استاد دکھاؤ، چوتھے امام کا استاد دکھاؤ. کہاں، کس مدرسے میں پڑھے تھے؟ اور ثبوت ہے اگر کوئی انسان دنیا سے چلا جائے، میں اسے پہچاننا چاہتا ہوں. بھائی میں امیر شام کو پہچاننا چاہتا ہوں بغیر کسی تعصب کے
کہ معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت کیا تھی، مجھے جاننا ہے. تو مولوی صاحب، مفتی صاحب، اگر مجھے پہچاننا ہے کیسے پہچانوں گا؟ تو اگر کوئی نیچے بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے مجھے عارف کاظمی کو جاننا ہے، تو دو ہی طریقے ہیں، یا آپ مجھ سے ملو، میرے ساتھ رہو، یا میری تقریر سنو، یا میری کوئی لکھی ہوئی کتاب پڑھو. ٹھیک ہے؟ اب ہمارا فاصلہ 1400 سال ہے. ہم علی کو جاننا چاہتے ہیں، ہم معاویہ بن سفیان کو جاننا چاہتے ہیں، جناب عمر کو جاننا چاہتے ہیں، جناب عمر کو جاننا، جتنے بھی اصحاب رسول تھے ہم چاہتے ہیں ان کی شخصیت سے ایک آشنائی ملے، پتہ چلے کیسے تھے، رہن سہن کیسا تھا، کردار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا. تو دو ہی طریقے، یا ہم اس زمانے میں جائیں اور ان کے ساتھ رہیں، یہ تو ناممکن ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے ان کی شخصیت کو جاننے کے لیے یا ان کی تقریریں سنیں، وہ بھی نہیں ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، ان کے اقوال کو دیکھیں. تو میں بھی نہج البلاغہ لاتا ہوں، تو بھی کوئی چیز لا. ایک ٹاپک اختیار کرتے ہیں، مثلا ٹاپک اخلاق. میں اخلاق کے بارے میں اپنے تمام تر ائمہ کے اقوال لاتا ہوں کہ معصوم نے کیا فرمایا، انسان اخلاق کیسے حاصل کرے. میں بھی لاتا ہوں، تو بھی لا. معاویہ کے 4 قول، یہ سمپل بات ہے، اس میں تعصب تو ہے نہیں. آپ بتائیے کہ جناب معاویہ بن ابی سفیان نے بتایا ہو کہ اگر انسان کو اخلاق مند ہونا ہے تو یہ کرے. آپ لائیے. اچھا، میں صبر پہ اپنے معصومین کی سینکڑوں روایات لاتا ہوں کہ انسان کو صابر کیسا ہونا چاہیے. ہاں، آپ جناب حضرت عثمان کے 40 قول لاؤ. ہاں، خدا سے کیسے بات کرنی ہے، میں امام حسین کی دعائے عرفہ لاتا ہوں، میں امام سجاد کی دعائے ابو حمزہ سمالی لاتا ہوں، میں مولا علی کی مناجات لاتا ہوں، دعائے کمیل لاتا ہوں. آپ بھی حضرت عمر کی کوئی دعا لائیے. سمپل بات ہے، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کس نبی کے جانے کے بعد کس شخص نے کتنا پریکٹیکلی لوگوں کی اصلاح کے لیے احادیث پر، فرامین پر اپنی ایک مرتبہ میں کاپی کرتا ہوں. اہل بیت کا کمال دیکھیے. اچھا، جتنے بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسلم احمد، یہ سارے کاپی ورک ہے. کاپی ورک کا مطلب کیا؟ مطلب یہ بھی ضروری ہے کہ رسول نے کیا کہا تھا. اب پھر سندیں دیکھی جاتی ہیں، ضعیف ہے، قوی ہے، اس میں بہت جھوٹ بھی ہے، جھوٹی روایتیں بھی گھڑی گئی ہیں، لیکن کافی سچی بھی ہیں کہ رسول خدا نے کیا کہا تھا، مثلا طب کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، یہ سب کچھ. اسی طرح ہمارے پاس بھی ہیں کہ رسول نے کیا کہا تھا، لیکن اہل بیت کی اپنی کریٹیوٹی بھی ہے. ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ علی نے خود کیا کہا تھا، حسن نے اپنے سے کیا کہا تھا، حسین نے اپنے سے کیا کہا تھا. اپنی علمیت بھی. ایک مرتبہ میں صرف کاپی ورک کرتا ہوں. کاپی ورک کون سی بڑی بات ہے؟ آپ نے بات کہی، میں نے آپ کی بات لکھی اور فلاں تک پہنچائی، میں وسیلہ بنا. میرا کون سا کمال ہے اس میں؟ ایک شرف یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات وہاں تک پہنچائی، مجھے ثواب ملے گا. لیکن میرا اپنا ذہن بھی تو ہو، میری اپنی علمیت بھی تو ہو. دعائے کمیل علی کی دعا ہے، ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کی دعا ہے، دعائے عرفہ واللہ ایک بزنس مین کو ایک دعائے کمیل، دوسری ابو حمزہ علی، 2 دعائیں پڑھ کے شیعہ ہو گیا. میں آج لوگوں کو کہتا ہوں اب کیوں اتنے جھنجھٹوں میں پڑتے ہو، غلط تبلیغ میں، تبرہ کے کسی ایسے طریقے میں چلے جاتے ہو، اس کے بجائے کہ ہم اسے شیعہ بنائیں اسے دور کر دیتے ہیں. سمپل زندہ معجزہ اہل بیت کا، زندہ معجزہ اہل بیت کی دعائیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں زندہ معجزہ ہے. اگر واقعاً کوئی حقیقت طلب اور حقیقت جو کوئی شخص ہو، آپ اسے ایک دعائے کمیل دو کہ یہ مولا علی کی ہے. اب تو علم کو بھیٹنا شروع کر، علی کہاں تھے اور وہ کہاں تھے. خزانے بھرے ہوئے ہیں، 70 80 جلدیں ہمارے اماموں کا علم پڑا ہوا ہے. تو انسان اگر کسی کو جاننا چاہتا ہے، سمپل سے سیاستدان کوئی پہچاننا، اس کے ہم بک پڑھتے ہیں. تو ہم نے علی کو تعصب سے علی نہیں بنایا، علی کو پرکھا، علی کو دیکھا، علی کو سمجھا. علی سے بہتر کوئی ملا ہی نہیں. مجبوری تھی ہماری علی کے در پہ جانا، مجبوری تھی ہماری مولا حسن کے در پہ، حسین کے در پہ جانا. بہتر شخصیت نہیں مل رہی، بہتر کردار نہیں مل رہا، بہتر علم نہیں مل رہا. یہاں تعصب کی بازی تو نہیں آئے. انسان تجھے اپنی قبر میں جانا ہے، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی مفتی کی.
اگر شعور کو بیدار کر دونوں چیزوں کو پڑھ، فرق ظاہراً واضح ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میری درخواست بھی آپ سے یہی ہے کہ اگر مکتب اہل بیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، طریقے بدلیے، تھوڑا اپڈیٹ ہو جائیے. پرانے طریقوں پہ ہم چل رہے ہیں. تبرہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لعنتیں بھیجیں، گالیاں دیں. کمپلیٹلی ان لوجیکل طریقہ ہے. اگر کوئی انسان کسی کے لیے عقیدہ رکھتا ہے میں گالیاں دوں گا، دور ہو جائے گا. لوجیکل طریقہ یہ علمی ماحول بناؤ، اس ماحول میں اسے بٹھاؤ، علمی گفتگو کرو. فار ایگزامپل اپنے دوستوں کو جو اہل سنت سے ہیں، دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، بٹھاؤ. کب ایک ٹاپک ہم فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ کمیونزم کیسے بڑھا تھا؟ پڑھیے ان چیزوں کو، تاریخ میں اسٹڈی کریے. چائنا میں صرف ایک دن میں 20,000 اسٹڈی سرکل ہوتے تھے. 20,000 اسٹڈی سرکل کا مطلب کیا؟ 10 جوان 15 جوان جمع ہوتے تھے اور کمیونزم پہ بات کرتے تھے کہ کمیونزم اچھا ہے، لبرلزم اچھا ہے، جتنے سسٹمز آئے کون سا سسٹم اچھا ہے. آپ جوانوں کو بٹھائیے، کہو ہم بات کرتے ہیں کہ رسول خدا دنیا سے چلے گئے، بہترین آپشن کیا تھا فور دا خلافہ، بیسٹ آپشن کیا تھا خلافت کے لیے. اس پہ ڈسکشن کرو، یقیناً کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچو گے بغیر تعصب کے. دونوں کتابیں رکھو، تاریخ کو پڑھو، سالبی کو پڑھو، تبری کو پڑھو، تمام تر چیزوں کو پڑھو، اور واللہ حق آپ کے ساتھ ہوگا. کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ نحن ابناء الدلیل، اے علی کے چاہنے والے تجھے غصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس دلیل ہے. غصہ تو وہ کرے نا جس کے پاس دلیل نہ ہو. اور آپ کے مارنے کی وجہ بھی یہی ہے. علمی میدان میں بھی آپ کو مار نہیں دے سکتے، عملی میدان میں بھی آپ کو مار نہیں دے سکتے. اور آج عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، عالم اسلام میں، اور عالم اسلام میں اگر کوئی وقت کا سب سے بڑا شیطان اور دجال کہے یا دشمن کہے، وہ اگر کسی سے ڈرتا ہے تو کس سے ڈرتا ہے؟ شیعوں سے ڈرتا ہے. ہاں، مطلب کل کے مرہب بھی علی سے ڈر رہے تھے اور آج کے مرہب بھی علی سے ڈر رہے ہیں. ہاں، اللہم صلی علی محمد. بھائی اسرائیل کس سے ڈرتا ہے؟ آج تک اسرائیل کا تم نے بیان سنا کہے کہ میں مثلا فلاں اسلامی ملک سے ڈرتا ہوں؟ ہاں نہیں. کس سے ڈر رہا ہے وہ؟ امریکہ کس سے ڈر رہا ہے؟ ہاں، ایران مت کہیے، شیعہ سے ڈر رہا ہے وہ. ہاں، شیعہ کہیں بھی ہو اس سے ڈرتا ہے وہ. کسی بھی ملک میں شیعہ وہ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے شیعوں کے خون میں علوی غیرت ہے. ہاں، جہاں بھی شیعہ ہوگا اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ حق پہ جان دے دیتے ہیں. یہ لاشیں اٹھانے میں ڈرتے نہیں ہیں، یہ گلے کٹوانے میں ڈرتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین ہے قیامت پر، حقانیت پر، توحید پروردگار پر، امامت معصوم پر ان کا یقین ہے. اب بالکل سامنے ایک منافق ہے، یہ مومن جو مر مٹ جاتا ہے خدا کے لیے. منافق کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بائی دا ٹائم منافق خود کو ظاہر کرتا ہے. وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دین کا لبادہ پہنتا ہے. ہاں، اچھا، جب ہم اینیملز میں اسٹڈی کر رہے تھے کہ حیوانات میں بھی نفاق ہے کہ نہیں، کہ کچھ حیوانوں میں ہے کچھ میں نہیں ہے. مثلا بلی میں نفاق ہے، لومڑی میں نفاق ہے. کیسے؟ وہ جب کسی شکار کو شکار کرنا چاہتی ہے تو تھوڑا اپنا بھینس بدلتی ہے، چھپ چھپ کے حملہ کرتی ہے، اسے یہ محسوس کرواتی ہے کہ میں تیری دوست ہوں، میں تیری دوست ہوں، پھر قریب جا کے اس پہ حملہ کرتی ہے. تو نفاق کی نشانی یہ ہے وہ پہلے دوستی کا لبادہ پہن کر آتے ہیں. بولیں گے ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے کنٹریز کو ڈیولپ کریں گے، اور اس عقیدے کو دکھانے کے لیے کچھ کام بھی کریں گے. 4 روڈ بنا دیں گے، 4 ڈیم بنا دیں گے، 4 اچھے کام کر دیں گے، لیکن انڈر گراؤنڈ وہ آپ کا نقصان کرتے رہیں گے. یہ منافق کی نشانی ہے. پہلے اسلام کا لبادہ، جاؤ گے زیارت کرنے، مدینے جاؤ گے، کعبۃ اللہ میں جاؤ گے، اسلام اسلام اسلام. لیکن آہستہ آہستہ یہ لبادہ سعودی عرب میں اترتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ جو پہلے مسجدیں بنا رہے تھے ابھی جوا خانے بنا رہے ہیں. جو پہلے اللہ کا نام لے رہے تھے ابھی وہاں پہ گویا، سینماز، مختلف چیزیں بن رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی
منافق کی ایک نشانی، منافق اپنے بقا کی جنگ لڑتا ہے، مومن اللہ کے نام کی بقا کی جنگ لڑتا ہے۔ اب تمہیں مولا علی کی خدمت اور مولا علی کی قربانی سمجھ میں آئے گی۔ یہ زندہ مثالیں آپ کے زمانے میں۔ اب اس کو اپنی بقا چاہیے نا، بن سلمان کو اپنی بقا کی جنگ ہے، شہزادے خلاف ہو گئے، سسٹم خلاف ہو گیا، اب وہ خود کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے جو امریکہ اسے کہہ رہا ہے۔ اب وہ جو اسلامی فیس تھا اس کو بدل کے ایک لبرل فیس بنتا جا رہا ہے۔ سنیما کھل رہے ہیں، جوا خانے کھل رہے ہیں، ڈانسرز کو بلایا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ پابندیاں، وہ جو اسلامی قوانین تھے ہٹائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہے میں بچ جاؤں۔ لیکن آؤ ذرا کربلا کے میدان میں، آؤ ذرا مدینے کی اس گلی میں جہاں پہ زہرا کا گھر ہے، کہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ خود کو بچا رہے ہوں؟ واللہ کہیں نظر آ رہا ہے وہ خود کو بچا رہے ہوں؟ کربلا میں نظر آ رہا ہے وہ خود کو بچا رہے ہوں؟ پوری زندگی لگا دی کہ دین بچ جائے، تو بچ جائے، تیرے بچے بچ جائیں، تیرے ماؤں بہنوں کی چادریں بچ جائیں، اے جوانوں تیری غیرت بچ جائے، حیا بچ جائے، عفت بچ جائے، پوری زندگی اس میں لگا دی۔ یہ عباد الصالحین کی نشانی ہے۔ سوال یہ ہے تم نے بھی دین کے لیے کیا قربانی دی؟ قیامت کے دن آواز آئے گی غضوا ابصارکم، سب سے پہلے جو شخصیت جنت میں جائے گی وہ جناب سیدہ ہے، سب سے پہلے۔ روایت صحیح السند، ناقہ پہ بی بی سوار ہوں گی اور آواز آئے گی اے اہل محشر آنکھوں کو بند کر دو۔ حیا سے آنکھیں بند ہو جائیں گی اور عجیب روایت معصوم ہے، فرمائیے آواز ڈائریکٹ آواز ہوگی، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ خدا جبرائیل کے ذریعے سے پیغام بھجواتا ہے، لیکن قیامت میں جب آواز ہوگی خدا کلام کرے گا، خدا کلام کرے گا کہ اے اہل محشر آنکھوں کو بند کر دو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ خدا کہے گا کہ زہرا بتا تجھے کیا چاہیے، تیری رضا کس میں ہے؟ تو واللہ اگر زندگی میں اس بی بی کو راضی کر لیا تو سمجھو خدا راضی ہو گیا۔ تبھی فرمایا نا کہ جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے محمد کو راضی کیا، اور جس نے محمد کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ یہ اہل سنت شیعہ متفقہ حدیث ہے۔ کیا مطلب؟ اس بی بی کی رضایت میں خدا کی رضایت ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر مسلمان صرف اس ایک حدیث اور روایت اپنے مفتی سے پوچھے کہ نبی نے کہا تھا کہ نہیں جس سے زہرا راضی اس سے میں راضی ہوں، تو اس کا اپوزٹ بھی تو دیکھو نا، زہرا کس کس سے راضی نہیں ہے، تو اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ یا تو ہمیں کیسے انفسائز کر سکتا ہے کہ ہم ان سے راضی ہو جائیں جن سے نہ زہرا راضی ہے نہ رسول راضی ہے؟ اور میں کہوں گا بی بی میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس مجلس میں آ سکتا ہوں اور وہ سیدہ کہیں میرے حسین کو راضی کر، اور چھٹے امام کہیں کہ میرے بیٹے مہدی کو راضی کر۔ آج اس بیٹے کی غربت کی رات ہے کہ جو امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے یہ سارے منظر دکھاتا ہے، کبھی میں حسین کا خون بھرا کرتا دیکھتا ہوں، کبھی میں زینب کی لٹی ہوئی چادر دیکھتا ہوں، کبھی میں سکینہ کے چہرے پہ زخمی رخساروں کو دیکھتا ہوں۔ دلوں کو مدینے اور کربلا لے جاؤ اور دعوت دو اپنے امام زمانہ کو اپنی محفلوں میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
اصحاب الحسین میرا سلام ہو زینب کی چادر پہ عزیزو یہ سلام میرا سلام نہیں زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کے سلام آج تیرے مولا کے مصائب سنو تیرے مولا کن کن باتوں پہ روتے ہیں زیارت ناہیہ نوح امام زمانہ ہے فرمایا میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی وار رہا تھا میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ لیلا کیا اگلا جملہ بڑا عجیب ہے فرمایا میرا سلام ہو ان بیویوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آج کی رات آپ کہاں پہ موجود ہیں شاید کربلا میں حسین کو پرسا دے رہے ہیں یا شاید شام میں زینب کو پرسا دے رہے ہیں لیکن میرا دل کہتا ہے آج کی رات آپ جنت البقیع میں ہوگے ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ مجھے نہیں معلوم کون سی دعا کر رہے ہو شاید رو رو کے کہہ رہے ہو اماں زہرا دعا کرو ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے اماں دعا کرو میرا ظہور ہو اس ظالم سے بدلا لو او جس نے آپ کی پسلیاں توڑی اماں زہرا دعا کرو ماں کی دعا قبول ہوتی ہے کیا دعا کروں میرا لال اماں دعا کرو میرا ظہور ہو اس ظالم سے بدلا لو او جس نے میری سکینہ کو تماچے مارے جس نے میری پھپھیوں کی چادر چھینے اے خدا آج ہر مومن کی دعا ہے کب وہ دن آئے گا میرا مولا آئے گا سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلا لے گا ننھی سی سکینہ کا بدلا لے گا فرمایا ہر روز نماز عصر کے بعد میں اپنے دادا کا خون بھرا کرتا دیکھتا ہوں مولا 1000 سال گزر گئے ابھی تک آپ رو رہے ہیں مجھے نہیں معلوم علی کے دل پہ کیا گزرے
اللہ کسی شوہر کو یہ منظر نہ دکھائے جو علی نے دیکھا۔ نبی خدا گزر گئے، سیدہ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ بلال مدینے آیا، سیدہ کو سلام کرنے آیا۔ جب دروازے پہ پہنچا کیا دیکھا؟ در پہ آگ لگی ہے۔ دروازے پہ دستک دی، فضا باہر آئی کہ فضا خیریت تو ہے، یہ دروازے پہ جلنے کے نشاں کیسے؟ فضا بتائے تو کیسے بتائے کہ بلال یاد ہے جب تو غلام تھا۔ کہ فضا مجھے جواب دے، میں کیا پوچھ رہا ہوں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہ بلال بتا، یاد ہے تو غلام تھا؟ ہاں فضا۔ بلال ظالموں نے تیرے ہاتھوں کو باندھا تھا۔ بلال یاد ہے؟ ہاں فضا۔ بلال تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا۔ ہاں فضا مجھے یاد ہے۔ بلال تیری پسلیاں ٹوٹی تھی، تو پسلیوں کا ٹوٹنا جانتا ہے۔ ہاں فضا مجھے یاد ہے کہ بلال بس اتنا کہو، او زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئے۔ بلال علی مظلوم ہو گئے۔ بلال نے کہا جلدی جا بی بی کو میرا سلام دے۔ فضا گھر کے اندر گئی، مولا بلال آیا ہے۔ جیسے سیدہ نے بلال کا نام سنا، اتنی محبت کرتی ہے سیدہ اپنے بابا سے محبت کرنے والوں سے، کہ علی بلال کو کہو اذان دے۔ بابا کے جانے کے بعد میں نے اذان نہیں سنی۔ علی نے کہا بلال زہرا کہہ رہی ہیں اذان دو۔ کہ مولا رسول کے جانے کے بعد میں نے وعدہ کیا اذان نہیں دوں گا، لیکن اگر زہرا کہے میں وعدہ توڑ دیتا ہوں۔ او بلال تیری عظمت کو سلام، ایک بار کہا تو نے مان لیا۔ او 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، لیکن ظالم نے نہیں مانا۔ میں قربان بلال تیری معرفت میں، میری جان قربان ایسے مسلمانوں پہ جنہوں نے نبی کی عزت کی، نبی کی بیٹی کی عزت کی۔ بلال مسجد میں گیا، منارے پہ گیا، اذان دینا شروع کی۔ یہ شاید بلال کی آخری اذان تھی۔ ایک مرتبہ بلال نے آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ جیسے سیدہ نے آواز سنی، فضا کہتی ہے بی بی نے رونا شروع کیا۔ بلال نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ سیدہ کے رونے میں اضافہ ہوا۔ بس جیسے بلال نے یہ آواز بلند کی، اشہد ان محمد رسول اللہ، مولا علی فرماتے سیدہ بے ہوش ہو گئی، دوڑے دوڑے مسجد میں گئے۔ او بلال بس کر دے، کہیں زہرا مر نہ جائے۔ او میں کہوں گا بی بی آپ نے بابا کا نام سنا، برداشت نہیں کیا، بے ہوش ہو گئی۔ او سیدہ ذرا کربلا او سکینہ دیکھ رہی ہے، ظالم حسین کو چھری مار رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم بچی نے کیسے برداشت کیا۔
مجھے نہیں معلوم 4 سالہ بچی نے کیسے برداشت کیا. اے خدا تجھے سیدہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے آباد و انصار میں شریک فرما. خدایا تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہ کر لیں. پروردگارہ ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ قیامت میں جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما. کئی مومنین نے التماس دعا کا، خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. دعائے صحت ہے سید اجتبیٰ حسین صبا شہزاد حاجی صاحب، افسار عامر اور جتنے بھی حاضرین کے بیمار ہیں، خدایا بحق سیدہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ماتم حسین.